الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 18ویں آیت کی تفسیر ہم نے مکمل کی تھی۔ 18ویں آیت کے آخری حصے کو ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن تزکا، اور جو پاکیزہ ہوا، صاف ستھرا ہوا، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، عبادات وغیرہ اختیار کرنے کے اعتبار سے بالکل پاکیزہ ہوا، فإنما يتزکى لنفسه، تو وہ محض اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزہ ہوا، وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی جو بھی نیک عمل کرتا ہے ہرگز اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں چاہے کم کریں گے اپنا نقصان کریں گے، زیادہ کریں گے تو خود ہم اپنی ذات کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اس بات سے کہ اگر ہم عبادت کریں گے تو اس کو کوئی نفع ملے گا، اس کے کوئی درجات معاذ اللہ بلند ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہزارہا فرشتے ہیں، ہزارہا تو مطلب کم ہیں، لاکھوں اربوں کھربوں اتنے کہ ان کی تعداد کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ سب کے سب ہمہ وقت 24 گھنٹے عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، وہ غافل نہیں ہوتے، وہ بھولتے نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کا حکم دے دیتا ہے اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ تو پوری زندگی اطاعت کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی کوئی کمی ہے؟ اب عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم یعنی شیطانی وساوس کو دور کرنے کی قوت اور قدرت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، تو غور و تفکر کے سلسلے وسیع نہیں ہوئے، ہمارے ذہن میں وسعت پیدا نہیں ہوئی، تو ہمارے اندر شیطانی وساوس سے متعلق دفاعی قوت بھی پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ تو کبھی ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک دم خیال آتا ہے یار اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر طرح اطاعت کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو بھئی آپ نے کون سے احسان کر دیا؟ اگر آپ کچھ عبادات ٹوٹی پھوٹی اور غلط سلط کر بھی رہے ہیں تو اس کا نفع تو آپ ہی کے ذات کو ملے گا، اللہ تعالیٰ پہ کون سا احسان؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی تو نہیں ہے۔ یا بعض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں اچھا اگر اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتا نا جہاں ہم تیری نمازیں نہیں پڑھتے، ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ ارے بھائی کس کو دھمکی دے رہے ہو آپ؟ کس کو آپ ان باتوں کے کہہ کر معاذ اللہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ ذات تو اس کی مخلوق اتنی ہے اور اس انداز سے اس کی عبادت کر رہی ہے کہ جس میں ذرہ برابر ریاکاری کا شائبہ نہیں، بالکل کامل جیسے فرشتے ہیں کہ معصوم مخلوق گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، تو ہماری عبادات سے خالص اور کامل عبادت تو فرشتے کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ سوچنا کہ شاید میری ایک عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ نافع ہے، اور اگر میں یہ جملے بولوں گا کہ میں تیری عبادت نہیں کرتا ہوں تو شاید میں نفسیاتی طور پہ ٹارچر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ گھبرا کر کے جی یہ تو ایک میری دکانداری بند ہو رہی ہے، ایک کھاتا بند ہو رہا ہے، ایک عبادت کا سلسلہ بند ہو رہا ہے، تو فوراً گھبرا کے میری مدد کرے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا پتہ نہیں خیالات ہوتے ہیں کہ شیطانی وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم ان وساوس کو دور کرنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتے ہیں، اور ان وساوس کے تقاضے کے مطابق افعال ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اقوال ہماری زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں تو یاد رکھیے اپنے اوپر یہ احسان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا تذکرہ ان کی ازداد کے ساتھ بیان فرمایا، ضدوں کے ساتھ بیان فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ دونوں چیزیں آپس میں برابر نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اسلوب قرآنیہ ہے کہ بعض اوقات ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ دوسری چیز لی جاتی ہے، اور یہ محاورے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو بات سمجھائی تو وہ بات نہیں سمجھ پا رہا تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل بہرا آدمی ہے، حالانکہ وہ بہرا نہیں ہوتا، وہ سن رہا ہے باقاعدہ، لیکن مراد یہ کہ بالکل ایسا یہ رویہ اختیار کیا ہے جیسے بہرا ہے۔ جیسے کسی کو سمجھایا جائے بچے کو، وہ مانتا ہی نہیں ہے، بری حرکتوں میں رہتا ہے، تو بولتے ہیں یہ بہرا ہے اس کو مت سمجھاؤ۔ گھروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا محاورہ بول دیتے ہیں، تو اس سے مراد پھر وہ بہرا حقیقتاً نہیں ہوتا بلکہ یہ کہنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بالکل اس طرح کا رویہ بعد میں بھی اختیار کرے گا جیسے ایک بہرے شخص کو آپ تلقین کر رہے ہوں تو اس کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں یار تم تو بالکل اندھے آدمی ہو، حالانکہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اندھا کہہ دیتے ہیں
کہ جس طرح ایک نابینا ٹھوکریں کھاتا ہے یا غلط انداز سے وہ چلتا ہے اور بعض اوقات منزل کے بجائے کسی اور طرف نکل جاتا ہے، اور اسی طرح ایک آنکھوں والا بھی کسی اور جانب نکل گیا سب کچھ دیکھنے کے باوجود، تو ہم پہ اس کو اندھے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہت سی چیزیں تذکرہ فرمائیں، اور مراد حقیقتاً وہ نہیں ہے بلکہ ان سے دوسری چیزیں مراد ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور برابر نہیں ہے اندھا اور آنکھ والا۔ تو یہاں اندھے سے مراد جو ہے وہ کافر ہے یا جاہل ہے، اور بصیر سے مراد، آنکھ والے سے مراد مسلمان یا عالم ہے۔ تو یہ بیان فرمایا کہ عقل کا اندھا، علم کا اندھا یہ عالم کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کافر جو ہے، جو حق کو دیکھنے یا قبول کرنے کے اعتبار سے بالکل اندھا ہے، وہ اس کی طرح نہیں ہو سکتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس نے حق کو دیکھا اور اس کو تسلیم کیا۔ اس طرح وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور اجالا، یہ بھی برابر نہیں ہوتے۔ اندھیرے سے مراد کفر ہے، اجالے سے مراد ایمان ہے، کہ جس طرح کافر اور مومن برابر نہیں، اسی طرح ایمان اور کفر بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ۔ سائے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احسانات ہیں، کرم نوازیاں ہیں، اس کے بدلے میں جو انسان جو کچھ کرتا ہے یہ بالکل سائے کی طرح ہے کہ آخرت میں نفع دے گا۔ جس طرح ایک سایہ انسان کو نفع دیتا ہے، اور جس طرح تیز دھوپ تکلیف پہنچاتی ہے، اسی طرح انسان کے برے اعمال اسے آخرت میں تکلیف پہنچائیں گے، تو یہ دونوں بھی برابر نہیں ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور برابر نہیں ہیں زندے اور مردے۔ یہاں پہ بھی زندہ اور مردہ سے مراد دل کا زندہ، دل کا مردہ ہے، کیونکہ کفار کا تذکرہ ہو رہا ہے، مکی آیات ہیں، اور وہ بظاہر زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے تھے، اور بعضوں کا دل زندہ تھے۔ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے، ایک ہی جیسے عادات و اطوار کے حامل، لیکن نبی کریم کی دعوت کے بعد کسی کا دل زندہ تھا، وہ نبی کریم کی طرف مائل ہو گیا، کسی کے دل پر مردنی چھائی رہی اور وہ نبی کریم کے دشمنوں کے صف میں جا کھڑا ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ مراد کفار اور مسلمان ہیں، اور یہاں اندھے زندہ اور مردہ سے مراد دل کے زندہ اور دل کا مردہ مراد ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سنا سکتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ سنا سکنے کا مطلب ہدایت عطا فرمانا، کہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت اور حق سن کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنانے والے ان کو جو قبور میں ہیں۔ اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ قبروں کے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے، حالانکہ سینکڑوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو باقاعدہ دعا فرماتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام۔ اور اگر وہ سن نہ رہے ہوتے تو ایک صاحب حکمت شخص کا ایسے لوگوں کو سلام کرنا کہ جو سن ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بالکل حکمت سے خالی ہوتا، اور قطع نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے اگر ہم عام طور پہ لینگویج میں کہا جائے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہوگی۔ اس کو میں سمجھاتا ہوں اس طریقے سے کہ مثال کے طور پہ کسی کے والد صاحب سو رہے ہوں اور بیٹا جا کر کہے کہ ابا جان السلام علیکم، تو لازم سی بات ہے کہ گھر والے کہیں گے کہ بیٹا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، ابا جان سن نہیں رہے، ان کو سلام کر رہے ہو سوئے ہوئے آدمی کو۔ تو جو سویا ہوا آدمی ہے وہ چونکہ ابھی سننے پر قادر نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کو آپ خود بے وقوفی قرار دے رہے ہیں۔ تو وہ حکیم اعظم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت لے کر آیا
اور اس نے لوگ صحابہ کرام کو حکیم بنا دیا، وہ نبی جب قبرستان میں جا کر فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام، اور وہ مردے سن نہ رہے ہوں، تو خود بتائیے کہ کیا یہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو مراد یہاں پر وہ نہیں ہے قبر کے مردے، بلکہ جس طرح ایک قبر کے مردے کا عام تصور ہے کہ جی یہ سنتے نہیں ہیں، شرن تو سنتے ہیں، عام مردے سنتے نہیں ہیں، اسی طرح کفار تھے کہ وہ بالکل ایسے جیسے مردہ پڑا ہو اور مردے کو نصیحت کرنا اس کو کوئی نفع نہیں دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ حالانکہ قبور میں نہیں تھے، زمین کے اوپر تھے، لیکن بالکل اس طرح ہو گئے تھے جیسے قبروں کے اندر مردے پڑے ہوں کہ ان کو نصیحت کرنا بھی نفع نہیں دیتا اور ان کو نصیحت کرنا بھی نفع نہیں دیتا۔ تو یہ بس کہنا مقصود ہے، یہاں پر نبی کریم کی طرف سے عاجزی کا اظہار کرنا مقصود نہیں ہے، یا نبی کریم کی عاجزی کا بیان مقصود نہیں ہے کہ نبی اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ کسی کو سنائیں، اور اس آیت سے استدلال کرنا کہ دیکھو جو مردے نہیں سنتے ہیں اور مردوں کو پکارنا یا مردوں کے پاس جا کر کلام کرنا، جیسے مزارات پہ کلام کرنا، یا مطلب اپنے کسی رشتہ دار کی قبر پہ جا کے ان سے ہم کلامی کرنے کی کوشش کرنا بے وقوفی ہے، یہ یہاں مراد ہے ہی نہیں۔ یہاں پر تو اصل میں ہدایت اور گمراہی کا تذکرہ چل رہا ہے اور وہ مراد ہے، ورنہ جیسے آپ کو بتایا کہ عام مردے یہ تک سنتے ہیں تو پھر اولیاء اعظام اور انبیاء علیہ السلام کا تو کیا کہنا، ان سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، بلکہ ابھی ہماری سماعت محدود ہے، جب ہماری روح بدن کی قید سے آزاد ہو جائے گی تو آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے کہ ہمارا دیکھنا، ہماری سماعت موجودہ وقت کے اعتبار سے ہزارہ گنا زیادہ ہو جائیں گی، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ حقیقی طور پہ نہ دیکھ سکیں، مر کر دیکھ لیجئے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ احوال پڑھ لیجئے، اقوال پڑھ لیجئے، وہ واقعات پڑھیں جن واقعات سے 1500 سال کی کتب مالا مال ہیں، کہ جو قبر والوں کے احوال منکشف ہوئے اولیاء اعظام پر، اکابرین پر، انہوں نے کتابوں میں لکھے، ان سے معلوم ہوگا کہ اس آیت کا اصل مضمون وہی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ظاہری مضامین مراد نہیں ہے کہ وما انت بمسمع من فی القبور، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ مراد یہ کفار ہیں کہ جس طرح قبر میں پڑا ہوا شخص نصیحت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا یا اس سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ قبر سے باہر رہنے کے باوجود بالکل ایسے ہیں جیسے قبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا ان انت الا نذیر، نہیں ہیں آپ مگر ڈر سنانے والے۔ بتائیے کوئی جوڑ بنتا ہے اگر ہم یہ والا مفہوم نہ لیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کی ہے، تو کہاں مردوں کا تذکرہ اور کہاں آپ ڈر سنانے والے نہیں ہیں؟ تو یہ مراد وہی ہے کہ یہ جو زندہ حالت میں ہیں، زمین کے اوپر ہیں، یہ بالکل مردوں کی طرح ہیں، کیونکہ دل ان کے مردہ ہیں، اور بالکل ایسے ہیں جیسے قبر میں پڑے ہوئے مردے کہ ان کو نصیحت کی جائے تو ان پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو حبیب کریم آپ کا کام تو فقط ڈر سنانا ہے، یہ قبول کریں نہ کریں، آپ اب اس بات کے مکلف آگے کے نہیں ہیں کہ کیوں انہوں نے قبول نہیں کیا، یا آپ کی گرفت کی جائے گی یا آپ سے باز پرس ہوگی، نہیں، آپ کا کام ہے ڈر سنانا، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے بتانا، خطرے سے آگاہ کرنا، اپنی بات کو سنانا، اپنی بات کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام جب تبلیغ دین فرماتے تھے تو آخر میں عموماً کہہ دیا کرتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کہ ہم تک تو فقط پہنچا دینا ہے، بس پہنچانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اب ہم نے پہنچا دیا، تم مانتے ہو ہدایت پا جاؤ گے اور آخرت کی نجات حاصل ہوگی، نہیں مانو گے تو گمراہ ہوگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بھیجا آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو حق کے ساتھ تشریف لائے، لہٰذا ہمارا ایمان یہی ہے کہ نبی کریم جو کچھ لے کر آئے اللہ کی طرف سے وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ دوسرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کے بڑے مقاصد میں سے آخرت کی بشارتیں عطا فرمانا اور آخرت کے معاملات سے ڈرانا، یہ بھی آپ کے مقاصد میں سے ایک تھا، تاکہ لوگ نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، متقی بنیں، گناہوں کو چھوڑیں، شیطان کی اطاعت کو چھوڑ کے اللہ کی طرف مائل ہوں، گمراہی کو ترک کر کے ہدایت کی طرف آ جائیں۔ تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے نبی نے طریقہ اختیار کیا، کہ ہم بھی گھر میں، محلے میں، دوست احباب میں، مسلمانوں کے درمیان خوشخبری بھی سنائیں، ڈر بھی سنائیں۔ نہ ایسا ہو کہ صرف خوشخبریاں سناتے رہیں، اللہ کی رحمت کے واقعات کہ لوگ جرأت مند ہو کے گناہوں پہ دلیر ہو جائیں،
نہ صرف انہیں ڈراتے ہی رہیں کہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، بلکہ اعتدال رکھا جائے۔ جب یہ دیکھا جائے کہ لوگوں میں غفلت ہے تو ڈر کی مقدار کو بڑھا دیا جائے، جب دیکھا جائے کہ لوگ بالکل نارمل انداز میں چل رہے ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، گناہوں سے بھی بچ رہے ہیں، پھر اتنی سختی کی ضرورت نہیں، پھر تھوڑا تھوڑا نرمی کی طرف آ کر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات بیان کر کے اور زیادہ اس عبادات میں رغبت کو پیدا کیا جائے، یہ حکمت اختیار کرنی چاہیے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی کہ جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اس سے مراد یا تو نبی ہیں یا نبیوں کے جو نائبین یعنی علماء ہیں، یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مقام پر ہدایت کے اسباب ضرور مہیا فرما دیے ہیں تاکہ ان لوگوں پر ایک حجت قائم ہو جائے اور وہ میدان معاشر میں یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگ بعد میں اس نبی کے دین میں داخل ہوتے ہیں اور نبی کا وصال ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ خود ہماری حالت ہے کہ ہم بعد میں ہی پیدا ہوئے، ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم بعد میں مسلمان ہیں، لیکن ہم پیدائشی مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ لیکن آج کے دور میں اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے تو لازم بات ہے اس نے نبی کو تو نہیں دیکھا، تو اب وہ ڈر سنانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں، وہ ان کو ڈر سنائیں گے۔ تو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے اولاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور پھر ان کے وصال کے بعد ان کے نائبین یعنی علماء کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ ڈر سنائیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک حجت قائم ہو جائے اور میدان محشر میں وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ہدایت کے اسباب مہیا کیے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا ہے، یہ اس کی عادت کریمہ ہے۔ اگرچہ وہ اگر عذاب میں مبتلا کرے تو اس کی مرضی ہے، ہم اس پہ آبجیکشن اس پہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنی حکمت خود جانتا ہے، لیکن اس نے ہماری بالکل سوچ عقل کے معیار کے مطابق ایک نظام بنایا ہے کہ ہماری عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر قوم میں اللہ نے کچھ ڈر سنانے والے پیدا کیے کہ جو انہیں ڈر سناتے رہے، اس کے باوجود اگر لوگوں نے ان کی اس نصیحت کو ہدایت کو قبول نہیں کیا تو یہ پھر ان کا اپنا قصور ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، معاذ اللہ آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں یا آپ کی باتوں کو غلط قرار دیتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو بے شک جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو اس سے پہلے تھے، یعنی جو ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے انہیں پہلے والے کفار نے جھٹلایا تھا، تو آپ کو بھی کفار جھٹلا رہے ہیں۔ تو گویا کہ کفار کی یہ عادت سب جگہ یعنی ہر قوم میں برابر سی رہی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بھی سامان ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہو کہ آپ ہی کی مخالفت ہو رہی ہے، پچھلے دور میں ایسی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہاں پر بھی ایسا ہوتا رہا، تو اس سے نبی کریم کے قلب کو تسلی فراہم کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔